کرپشن کی تھی سابقہ دور میں یا پی ٹی آئی میں محمود خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کیوں چھوڑ گئے. تو میں نے کہا جو کرپٹ تھے کسی نے نہ ان کو پکڑا نہ ان پہ کیس بنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے، جو ورکرز ہیں، ان کے پیچھے آج تک پڑے ہوئے ہیں. مروت صاحب بتائیے گا، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کس کا تھا تحریک انصاف؟ سنی اتحاد کونسل میں تو پارٹی کا فیصلہ تھا. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا ہے. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا؟ دیکھیں، یہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں خود ان چیزوں سے لا علم ہوں، لیکن یہ بات میں نے کی ہے. اب آپ لوگ عمران خان کی کتنی رائے تھی؟ عمران خان کی رائے تھی کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں؟ نہیں، لازماً عمران خان کی منظوری سے ہوا ہے. خان صاحب کو قائل کس نے کیا تھا اس پر؟ میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تو نہیں تھا کس نے قائل کیا تھا. آئی ڈونٹ نو، مجھے علم نہیں ہے اس کا. تھینک یو. بعد میں بات کرتے ہیں. جلسے کے حوالے سے درخواست دے دی ہے، اور ایک پہلے دی تھی، اور ڈی سی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. تو کل میں اسپرٹ پٹیشن دائر کر رہا ہوں. اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا لایا عمل ہوگا؟ اجازت تو کوئی ملی ہے پی ٹی آئی کو 2 سالوں میں. واحد ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ منصفین کے پاس جائیں، ان کو بتائیں. نہ الیکشن کے دوران کمپین کی اجازت تھی، نہ جھنڈا لہرانے کی اجازت تھی. ان یزیدی قوتوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہمیں اجازت دیں گے اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل 16 کے تحت، آرٹیکل 17 کے تحت، آرٹیکل 19، لیکن بنیادی انسانی حقوق یہ سمجھتے کہاں ہیں؟ آج سر یہاں پہ سارے ایم این ایز کو کال دی ہوئی ہیں اور پہنچ رہے ہیں. کیا کوئی دھرنا دینے کا ارادہ ہے یا کیا؟ نہیں، دھرنے کوئی ارادہ نہیں ہے. بس خان کی کیس کی پروسیڈنگ ہے، وہ سب اٹینڈ کریں. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ طاقتور کمزور ہوا ہے یا مزید طاقتور ہو گیا؟ یہ طاقتور نہیں، یہ ظالم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اپنے قوم، اپنے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. 1 صدی کا انقلاب آیا، 100 سال بعد پاکستان میں اتنا، یعنی 100 سال کا یہ صدیوں میں انقلاب ایسا آتا ہے. پنجاب نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور جناب یہ بن گئے صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزراء. ایسا ہوتا ہے مہذب ممالک میں. مینڈیٹ چوری کی ہے انہوں نے، آئین کو توڑا ہے، اور اس میں جو بائیڈن کی حکومت کی ایما پہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ، 9 مئی کا ڈھکوسلا ہے. اور آج تک کل پرسوں خواجہ آصف کا بیان آیا، یہ ہر چیز پہ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں. وہ جو فوجی شہید ہوئے تھے، ہم نے ان کی مغفرت کی ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے غلط بیان دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جی جو شرائط ہے اس میں آپ کے بل، بجلی کے، گیس کے، آپ کی پیٹرول، آپ کی گورننس، آپ کے الیکشن کے اخراجات سب آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کے خرچے پہ آڈٹ بھی کرا دے الیکشن کا، یہ بھی ضروری ہے. تو لہٰذا یہ جو حکومت بنی ہے، یہ حکومت جو بائیڈن اقتدار میں رہتا ہے تو یہ بھی رہیں گے، اور اگر جو بائیڈن جاتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی بوریہ بستر ہوگا. اگر سر ٹرمپ آتے ہیں تو پھر عمران خان کے چانسز بڑھ جائیں گے کیا؟ دیکھیں، یہ پالیسی ہے بائیڈن کی، پاکستان میں اس طرح طوائف الملوکی کی، اس طرح لا لیسنس کی، آئین کو توڑنے کی، الیکشن مینڈیٹ چوری کرنے کی. اور امریکی صدر کے لیے پاکستان جیسے ملک میں یہ کروانا یا نہ کروانا، بائیڈن کی، ٹرمپ کی اپنی ترجیحات ہیں. لیکن اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو شاید یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کی روک تھام ہوگی. سر ٹرمپ کے اس اقدام سے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی؟ پاکستان کے اندرونی معاملات ہمارے ہیں کہاں؟ ساری عمر تو ہم بٹو رہے ہیں امریکہ کے. کون سی پالیسی ہیں جو ہماری امریکہ کے بغیر ہم نے کبھی بنائی ہو؟ یہ کیا خود مختاری کے نعرے آپ لوگ لگا رہے ہیں؟ خود مختاری کہاں کہ جس نے خود مختاری دلانی چاہیے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا چاہا. یہ جو رشیا گیا، روبیل میں جو پیٹرول خریدنا چاہتا تھا، جو گیس کے سستے معاہدے کرنا چاہتا تھا، جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا تھا، جو ملیشیا، ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو ریجنل سطح پہ ایشیا میں جو ہے معاشی خود مختاری دینا چاہتا تھا، اس کا کیا اثر کیا ہے؟
जेल में डाला हुआ है। पार्टी आपने उनकी तोड़ दी, मैंडेट उनका चोरी किया, कत्ल आपने हमारे वर्कर्स किए, हमारे वर्करों को जेलों में डाला है, अभी भी सैकड़ों पड़ी हुई हैं, ख़वातीन तक पड़ी हुई है। ये ज़ुल्म देखो पाकिस्तानियों, ये आप लोगों के साथ ज़ुल्म हो रहा है। हम आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, ये मसलियतों के तहत ये ज़िलालत बरी ज़िंदगी हमारा मुकद्दर रहेगी। मरवा साहब, मीडिया के ऊपर पाबंदियां मज़ीद लगने जा रही हैं। किसी भी बात करने के ऊपर FIR हो जाती है और FIA को नोटिस, FIA की तरफ से नोटिस हो जाता है। मज़ीद